سبھی ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھتے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کرتے رہے، عشق والے ہیں جو ان کی آرزو کرتے رہے۔ عاشقان مصطفیٰ ہر دور میں ہر موڑ پر آپ کے نقش قدم کی جستجو کرتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عراش کی ایک بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکے آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس سے کہا، قریش کے لوگوں میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام سے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق واپس دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجھی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے؟ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، ابو جہل نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آنا کیا تماشا بنتا ہے۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پیچھے چل دیا۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ اس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا، خدا کی قسم، جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا اس وقت؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی تو اس کی تو ہمیں کوئی توقع ہی نہ تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم، جو ہی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے سر پر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا معجزات، کیا کرامات ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔